امریکہ کے ایک پرسکون شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام ایڈم رکھا گیا۔ اس کے والدین کا ماننا تھا کہ وہ اپنے بیٹے پر کوئی مذہب مسلط نہیں کریں گے، بلکہ جب وہ بڑا ہوگا تو خود فیصلہ کرے گا کہ اسے کون سا دین اختیار کرنا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایڈم ابھی صرف 2 سال کا تھا کہ اس کے والدین نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ جب بھی ٹی وی پر خان کعبہ کی تصویر آتی، وہ خاموش ہو کر بڑی عقیدت سے اسے دیکھنے لگتا۔ کبھی اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا، کبھی سجدے جیسا انداز بناتا، حالانکہ اسے کسی نے نماز سکھائی بھی نہیں تھی۔ اس کی ماں نے حیرت اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کے لیے بچوں کی اسلامی کتابیں لا دیں۔ تصویروں والی کتابیں، آسان دعائیں، انبیاء کے قصے۔ ایڈم تصویروں کو دیکھ کر سوال کرتا، لفظوں کو دہراتا اور آہستہ آہستہ سیکھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس کا دل اسلام کی طرف اور زیادہ مائل ہوتا گیا۔ اب وہ 5 وقت خود اذان دیتا، اپنے کمرے میں نماز پڑھتا۔ اسکول میں اس نے لائبریری کے ایک خاموش کونے کو ڈھونڈ لیا تھا، جہاں وہ ظہر کی نماز ادا کر لیتا۔ کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، بس اپنے رب کے لیے۔ وہ جو بات بھی دین کے بارے میں جان لیتا، فوراً اس پر عمل شروع کر دیتا۔ سچ بولنا، وعدہ نبھانا، کسی کو تکلیف نہ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب اس کی عادت بن چکا تھا۔ یوں ہی دن رات گزرتے گئے اور ایڈم جوانی کی منزل تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک لائبریری میں ملازمت اختیار کر لی۔ کتابوں کے درمیان رہ کر اس کا شوق اور بھی بڑھ گیا۔ ایک دن اس نے اپنے والدین سے کہا، میں کچھ دن کے لیے کسی مسلم ملک جانا چاہتا ہوں۔ میں مسلمانوں سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی مسجدیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ والدین نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلے کیے ہیں۔ جاؤ، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اتفاق سے اس نے پاکستان کا انتخاب کیا۔ جب وہ پاکستان پہنچا تو ہر شخص کو اشتیاق سے دیکھتا۔ وہ مسکرا کر سوچتا، یہ سب میرے جیسے مسلمان ہیں۔ اسے ایک انجانی سی قربت محسوس ہوتی تھی۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز فضا میں گونجی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ہر ایک سے مسجد کا راستہ پوچھنے لگا۔ آخرکار بس نمی اور سکون تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ حقیقی مسجد دیکھ رہا تھا، اور اس کی طرف بڑھتے نمازی اسے عجیب سا اطمینان دے رہے تھے۔ وہ اندر گیا، نماز ادا کی اور پھر کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس دین سے اتنی محبت کیوں ہے، مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہی اس کا راستہ ہے۔ چند دن وہ یوں ہی گزارتا رہا۔ مسجدیں دیکھتا، لوگوں سے ملتا، بچوں کو قرآن پڑھتے دیکھ کر خوش ہوتا۔ لیکن ایک دن اس نے کچھ اور بھی دیکھا۔ کچھ مسلمان نماز چھوڑ رہے تھے، کچھ سچائی سے دور تھے، کچھ دین کو صرف نام تک محدود کیے ہوئے تھے۔ اسے دکھ ہوا، مگر اس نے کسی کو برا نہ کہا۔ اس نے سوچا، شاید اللہ نے مجھے یہاں کسی مقصد سے بھیجا ہے۔ واپسی سے پہلے اس نے ایک مسجد میں کھڑے ہو کر مختصر سا خطاب کیا۔ اس نے کہا، میں ایسے ملک میں پیدا ہوا جہاں مجھے اسلام کسی نے سکھایا نہیں۔ میں نے اسے کتابوں سے جانا، اور جب جانا تو اس سے محبت ہو گئی۔ اب خوش نصیب ہیں کہ اب کے ارد گرد اذان کی آواز گونجتی ہے، مسجدیں آباد ہیں۔ اس نعمت کی قدر کیجیے۔ لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایڈم واپس امریکہ لوٹ آیا، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ پرعزم تھا۔ اس نے لائبریری میں اسلام کے بارے میں ایک خصوصی سیکشن قائم کروایا، بچوں کے لیے مطالعہ حلقہ شروع کیا، اور اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنے لگا۔ چند سال بعد جب اس کے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے ایک دن اس سے کہا، بیٹا، ہم نے تمہیں آزاد چھوڑا تھا، مگر آج ہم تمہارے کردار کو دیکھ کر سمجھ گئے ہیں کہ تم نے جو راستہ چنا وہی سچا ہے۔ ہمیں بھی اپنے دین کے بارے میں بتاؤ۔ ایڈم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور یوں کہانی کا انوکھا انجام یہ تھا کہ جس بچے کو اس کے والدین نے خود فیصلہ کرنے کی آزادی دی تھی،
اسی بچے کے کردار نے ایک دن اپنے والدین کے دل بدل دیے۔ اسی مجمع میں آنکھ اور لڑکا تھا جس کا نام ارحم تھا۔ اس نے ایسی دنیا میں آنکھ کھولی جہاں صرف دین کی تعلیم پر سختی کی جاتی تھی، 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ اور ہر چھوٹے بڑے عمل پر سخت پابندی تھی۔ مگر ارحم دل ہی دل میں اس سب سے شدید مایوس تھا۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا تھا، جیسے دوسرے لڑکے اپنی زندگی جیتے تھے۔ ارحم اکثر غصے میں رہتا، نماز نہیں پڑھتا اور کہتا، میں اللہ سے ناراض ہوں، نماز کیوں پڑھوں؟ میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ شروع میں وہ اپنے والد کے غصے سے ڈر کر نماز پڑھ لیتا تھا، مگر اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ وہ جھوٹ بولتا اور اپنے اعمال کی توجیہ کرتا کہ یہ تو میں نے ٹھیک کیا، میں ناراض ہوں تو میں کیوں نماز پڑھوں؟ پھر ایک دن ایسا آیا جب وہ چارپائی پر بیٹھا تھا اور اس کے والد نے سختی سے نماز پڑھنے کو کہا۔ اس پر ارحم نے سخت الفاظ میں جواب دیا اور غصے میں گھر چھوڑ دیا۔ راستے میں وہ چیخ و پکار کر آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک اجنبی آدمی پر پڑی۔ وہ امریکی تھا، مگر اس کے لباس پر دھیان دیں، کرتا شلوار پہنے ہوئے اور ایک مجمع میں خطبہ دے رہا تھا۔ ارحم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، میں ایسے ملک میں پیدا ہوا جہاں مجھے اسلام کسی نے سکھایا نہیں۔ میں نے اسے کتابوں سے جانا اور جب جانا تو اس سے محبت ہو گئی۔ اب خوش نصیب ہیں کہ اب کے ارد گرد اذان کی آواز گونجتی ہے، مسجدیں آباد ہیں۔ اس نعمت کی قدر کیجیے۔ ارحم کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے دوزخ کے کنارے سے کھینچ کر آگ میں ڈالنے والا تھا۔ اس کے دل کی کیفیات پلٹ گئیں۔ بے اختیار ایک حدیث یاد آ گئی، انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہے کسی بھی رخ موڑ دے۔ پھر ارحم مر گیا پچھتائے ہوئے، اور اس کے کانوں میں ایک ہی آیت گونج رہی تھی، سورۃ محمد 38۔ اور اگر تم من موڑو گے تو ہم تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئیں گے جو تم جیسی نہ ہوگی۔